اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، مرد عورتوں، بچوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منشور قرآن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ پچھلا لیکچر تھوڑا سا طویل ہو گیا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا وقفہ دیا کہ آپ اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں، تو ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف چلیں۔ ایک تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ہم کسی آسان چیز کو بھی مشکل سمجھتے ہیں جب تک ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو۔ ہم سمجھے نہ کہ یہ ہمارے اس جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ہم پریکٹیکل ہو چکے ہیں، پہلے اس کا فائدہ اور نقصان دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ میں اس کو یوز کہاں کروں گا، تب میں آپ کو مشکل سے مشکل بات بھی بتا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے مثال ہے، آپ مختلف ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز، اسپریڈ شیٹس اور مختلف رپورٹس اور لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپس کے اندر مختلف سافٹ ویئرز آپ بآسانی چلا رہے ہیں۔ آپ آئی او ایس کو چلا رہے ہیں، اب اینڈرائڈ موبائلز کو چلا رہے ہیں، آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے کام آئے گا۔ اسی لیے اسی طرح میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا را اللہ کا جو میسج آ چکا ہے، جو ہمارے پاس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے اس دنیا فانی سے دائمی زندگی تک ہمارا ساتھی ہے۔ اور میں نے جیسا پچھلے لیکچرز میں کہا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ قرآن پڑھو، یہ تمہاری یوم قیامت سفارش کرے گا۔ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا بندہ مجھے سمجھتا تھا، پڑھتا تھا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو سین کر دیں۔ اب میسج سین کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر کہ اس میسج سین کر لیا ہے، انہوں نے ڈبل ٹک لگا دیا ہے، ڈبل ٹک لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے میسج کو ہم کب سین کریں گے اور کب ڈبل ٹک لگائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے اس قرآن پاک کو اتنا معجزانہ طور پہ ترتیب دیا کہ اس کے کچھ حقائق اور کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو جائے، آپ اس کو سمجھ لیں، ہم سب مل کر اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ ہماری اس زندگی کے لیے اور نیکسٹ زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن ہماری اور ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے اترا، اور دیکھیں کہ 2000 سال سے کم و بیش زیادہ عرصہ ہو چکا، سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے پوری دنیا میں وہ قرآن پاک ہے۔ اور اس کے پڑھنے میں آپ ایک معجزہ دیکھیں کہ آپ کو ہر دفعہ یہ نیا لگتا ہے۔ جو اس کو روز پڑھتا ہے، آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، آپ 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، آپ 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 5 دفعہ پڑھ لیں گے، اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ مگر قرآن پاک آپ صبح پڑھیں، آپ شام پڑھیں، آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو نیا ملے گا۔ یہ اس کی ایک معجزانہ خاصیت ہے۔ سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ سب سے زیادہ یاد کی جانے والی، جو ایک 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک
کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا اس کو یاد ہے. یہ آپ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب میں یہ ایک آسان بات نہیں ہے. ایک خاص طبقہ ہے جو اپنی کتاب پڑھ سکتا ہے. انجیل کے کون پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. اور جو تلمود ہے وہ کون پڑھے گا؟ وید کون پڑھے گا؟ وہ پنڈت ہیں، وہ مختلف لوگ ہیں، وہ ہائر طبقہ ہے، وہ برہمن ہیں، وہ اس میں پیدا ہوں گے تو وہ کاسٹزم اسلام میں الحمدللہ نہیں ہے. مگر وہ جب اس میں پیدا ہوں گے وہ ہی اس کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں، دوسرا بندہ پڑھ نہیں سکتا. مگر ہمارے قرآن پاک اور معجزانہ اس کی خاصیت آپ خود دیکھیں کہ ایک کسان کا بچہ بھی اگر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا حافظ بن جاتا ہے تو ہمیں اس کو امام بنانے میں کوئی دقت نہیں. کوئی بندہ یہ سوچے گا بھی نہیں، کوئی بندہ نہیں سوچے گا اسلام کے اندر کہ یہ کون ہے جو آگے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ کسی خاندان کی، آپ سمجھیں کہ کسی خاندان کا اسپیشل خاصہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قرآن پاک ہے اور وہ پڑھے گا. سب سے زیادہ پرنٹ کی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹڈ فارم میں قرآن پاک موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں اس کی اللہ تعالیٰ کی اس کی حفاظت کے لیے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنائے، اس کی اور چیزیں تو میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں کہ اس کے اندر مختلف جو علوم ہیں وہ کس طرح پائے جاتے ہیں. آپ فزکس لے لیں، آپ کیمسٹری لے لیں، آپ بیالوجی لے لیں، آپ سوشیالوجی لے لیں، آپ اکنامکس لے لیں، جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس لے لیں، کسی بھی طرح قرآن آپ کو پیچھے نہیں چھوڑتا. تو ہم اس کو کیوں پیچھے چھوڑ کے بیٹھے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک جہاں اترا وہ عرب کا علاقہ، سمندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ساحل سمندر کے پاس ایسا موقع نہیں بنا کہ وہ سمندر کے پاس گئے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جو اٹلانٹک اوشین اور امریکہ کی دریافت سے پہلے آپ کو مختلف سمندر کے حقائق اور چیزیں بتا رہا ہے، اور ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ ایک اندھیری جگہ ایسی بھی آتی ہے جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں تو نظر نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی قرآن کی حقانیت کا آپ کسی کافر کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کے میریکلز اور معجزوں کی آپ مثال اس کو دے سکتے ہیں. چیلنج والی، اس سے زیادہ چیلنج والی کتاب نہیں ہے. آپ دیکھیں حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی کیسے کی. اس کے سپارے کتنے ہیں؟ اس کے 30 سپارے ہیں، اس کے 14 سجدے ہیں، اس کے علاوہ 540 رکوع ہیں. حالانکہ لوگوں نے اس کے اوپر اتنی ورکنگ کی علماء نے کہ اس کی صورتیں مکے میں کتنی اتری، مدنی صورتیں کتنی ہیں، آیات کتنی ہیں، 6666 حروف تک لوگوں نے اس کے محفوظ کر دیے کہ اس میں 3,23,760 جو ہیں حروف ہیں. آپ خود سمجھیں اس کے اندر نقطے کتنے ہیں، 1,05,681. آپ اس بات کو سمجھیں. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ محفوظ کتاب اور دنیا میں کوئی نہیں. آپ دیکھیں زیر کتنے ہیں، زبر کتنے ہیں، پیش کتنے ہیں، مد کتنی ہیں، شد کتنی ہیں. کس لحاظ سے وہ سائنسی ایک ترتیب اور ان کے میریکلز تو ایک طرف، جس میں سے تھوڑے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اس میں اگر پودوں کی تعداد 26 دفعہ ذکر کیا گیا اور 26 دفعہ جہاں بھی پودوں کا ذکر آیا ان کا مضمون کوئی اور تھا، اور 26 دفعہ درختوں کا ذکر کیا گیا تو 26 دفعہ جو درخت کا ذکر کیا گیا وہ جہاں جہاں بھی آیا ان کا مضمون اور تھا. آپ دیکھیں کہ دنوں جو کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ دن کی جمع دنوں کا لفظ جہاں پر آیا وہ 365 دفعہ آیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور جہاں دن کا لفظ آیا وہ کتنی دفعہ آیا؟ 30 دفعہ. آپ کو پتا ہے
اس کے علاوہ مہینے کا ذکر کتنی دفعہ آیا؟ 12 دفعہ آیا۔ کون اس طرح ترتیب دے سکتا ہے؟ یہ صرف خدائے واحد و یکتا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ وہ جنت کو 77 دفعہ قرآن پاک میں لکھیں اور جہنم کو بھی 77 دفعہ لکھیں، اور جہاں جہاں لکھیں ان کا مفہوم اور ہو۔ آپ دیکھیں شیطان 88 دفعہ آیا، 88 دفعہ، فرشتے 88 دفعہ آیا، وومن عورت اس کا لفظ قرآن پاک میں 23 دفعہ آیا، اور آدمی کا ذکر قرآن پاک میں 23 دفعہ آیا۔ اگر آپ ان کو جمع کر لیں تو کروموسومز جو 46 سائنس آج کل کی ہمیں کہتی ہے کہ انسان کے ڈی این اے میں کروموسومز کی تعداد 46 ہے۔ اس کے علاوہ سن کا ذکر کتنی دفعہ آیا؟ سورج 33 دفعہ۔ لائٹ کا ذکر کتنی دفعہ آیا؟ 33 دفعہ۔ کون ہے جو ان کو ترتیب دے رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو پیمنٹ دینی ہے، پیمنٹ یعنی ادائیگی، اس کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ 117 دفعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا، اور معاف کر دینے کا 117 کو ملٹی پلائی کریں 2 کے ساتھ، اتنی دفعہ ذکر آیا۔ مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں ترتیب دینا ایک انسان کے بس کی بات نہیں، یہ خدائے یکتا، خدائے واحد کا پیغام ہے جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ خدا را اس کی طرف آئیے اور ایک آیت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے بہت بڑے مفسر، انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم جائے، میرے اونٹ کی نکیل گم جائے تو میں قرآن پاک سے تلاش کر لوں گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اونٹ کی نکیل کہاں، قرآن کہاں۔ آپ دیکھیں بائیولوجی کے اندر آج ہم پڑھتے ہیں کہ رحم مادر میں ایک ایمبریو کے تمام سٹیجز قرآن پاک کے اندر ہیں۔ نطفے سے کیسے وہ علقہ بنتا ہے، علقے سے کیسے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور کس طرح وہ ہڈیاں اس پہ چڑھتی ہیں اور طے آتی ہے، اور یہی ترتیب آپ کو آج کل جو بھی یہ اس سبجیکٹ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب اس کا دھڑکنا اور ایک جان کی کیفیت آتی ہے وہ 4 ماہ بعد آتی ہے، تو قرآن پاک کہاں اترا، کہاں لکھا گیا، اور اس کا سب سے پرانے نسخے اور کسی کتاب کے ایسے محفوظ نہیں ہیں جیسے قرآن پاک کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہاتھ سے نسخہ ابھی بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھے ہوئے نسخے آج بھی موجود ہیں، وہ ترکی کے میوزیم میں موجود ہیں، اور ان کی فورنزک لیبارٹری میں ٹیسٹنگ ہو چکی ہے، وہ سائنس کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو خدا را یہ آپ کی زندگی میں آپ جو دن گزارنے والے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کا ترجمہ جو آج آیت میں نے پڑھی ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے خود کلام کر رہے ہیں، یہ مجھے بتا رہے ہیں، مجھے راستہ سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کی ضرورت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، اور اس کو بھی اتنی اہمیت دیں جتنے ہم دوسرے سافٹ ویئرز کو دیتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کا ماحول یہ تبدیل کر کے رکھ دے گا، آپ کی تربیت بدل دے گا۔ اگر کوئی کافر آپ کو دین کی حقانیت وغیرہ نہیں سمجھتا، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس نے سب سے زیادہ چیلنج کیے ہیں، اور آج تک اس کے چیلنج کو کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ آج تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسان اور جن ایک جگہ مل کے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو پھر بھی اس جیسا قرآن لے کے نہیں آ سکتے۔ اب لے کے آ سکتے ہیں تو 10 آیتیں لے کے آئیں، 10 صورتیں لے کے آئیں،
اس کے بعد نہیں لے سکتے، ایک صورت لے کے آ جائیں، ایک آیت ہی، اس کی ترتیب ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی ایک آیت پیش نہیں کر سکتا جو قرآن کے مطابق تمام علوم پر پوری اترتی ہو، اور اپنے ادھر موجود ہونے اور آیات کے حروف کا اس طرح موازنہ پیش کریں کہ ان کا مقصد جس بھی آپ علم کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں، آپ کو سارے علوم اس ایک کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ہم قرآن کے ایک نسخے کو نعوذ باللہ پھاڑ دیں گے تو ہم اس میں یہ ختم کر دیں گے سارے اور یہ دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری دیکھیں، مختلف کتابیں مختلف ادیان کی ہماری اس دنیا میں موجود ہیں، کوئی ایک کتاب جو اس طرح محفوظ ہو۔ آپ کوئی بھی کسی بھی دین کی کتاب لے آئیں، میں اس کے 5 نسخے آپ کو مختلف قسم کے نکال کے دے دوں گا، مگر قرآن پاک کی یہ شان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے جو اللہ سے ملا ہم تک ایسے پہنچایا، اور اب تک اس کے چیلنج کو کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ تو خدارا یہ سارا لیکچر میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ اس کی ضرورت کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، اور اس کو اپنی زندگی کا ایک لازم جز بنا لیں۔ یہ آپ کا ہی فائدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ جتنا قرآن پڑھیں گے یہ آپ کے اندر اس طرح کی تبدیلی لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔